السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 238 ایپیسوڈ نمبر 238 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ جن لوگوں نے SDI آڈیو چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا، میری گزارش ہے کہ وہ ابھی سبسکرائب کر لیں۔ سچی حکایات کے بس چند ایپیسوڈز رہ گئے ہیں۔ ان آنے والے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اور SDI آڈیو چینل پر آنے والے نئے پروگرامز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں۔ ساتھ ہی ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب تک پہنچانے کے لیے اسے شیئر بھی کرتے رہیں۔ لائک اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کریں۔ آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 11ویں باب سے مختلف حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 791، دونوں جہاں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میرے سامنے دنیا اپنی ظاہری زیب و زینت کے ساتھ، اپنی شہوات کے ساتھ ظاہر ہوئی تو میں نے اس سے اپنے منہ کو پھیر لیا۔ پھر میرے سامنے آخرت اپنے حور و قصور و زینت و برکت کے ساتھ ظاہر ہوئی تو میں نے اس سے بھی اپنے منہ کو پھیر لیا۔ اتنے میں ہاتف سے ندا آئی، تم اگر دنیا کو قبول کر لیتے تو ہم تمہیں برکات آخرت سے محروم کر دیتے، تم اگر آخرت کو قبول کر لیتے تو ہم تمہیں اپنی ذات سے محروم کر دیتے، مگر اب سنو کہ ہم تمہارے ہیں، دین و دنیا کے دونوں جہاں بھی ہم نے تمہارے کر دیے ہیں۔ سبق: اللہ والوں کے پیش نظر صرف ذات حق ہوتی ہے، انہیں اپنے خالق حقیقی سے پیار ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ خدا کے ہو جاتے ہیں تو ساری خدائی ان کی ہو جاتی ہے، ان کے دونوں جہاں سنور جاتے ہیں۔ حکایت نمبر 792، مسافر مدینہ۔ حضرت ابو عمران واسطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کروں۔ راستے میں پانی ختم ہو گیا، شدت پیاس سے بے حد تنگ ہو گیا۔ پھر چاروں طرف سے مایوس ہو کر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سبز پوش گھوڑے پر بیٹھا ہوا تشریف لایا، اس کے ہاتھ میں سبز ہی رنگ کا پیالہ تھا، پیالے میں پانی بھی سبز ہی رنگ کا تھا۔ اس نے مجھے وہ پیالہ دیا، میں نے جی بھر کر پیا۔ میں نے دیکھا پیالے سے پانی کچھ بھی کم نہ ہوا۔ سبز پوش نے مجھ سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ سبز پوش نے کہا، جب وہاں پہنچو اور سلام عرض کرو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہم سے عرض کرنا، رضوان جنت سلام عرض کرتا ہے۔ سبق: مدینہ منورہ کا سفر بڑا ہی مبارک ہے۔ مسافر مدینہ کے خادم رضوان جنت بھی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیروں
صدیق و فاروق رضی اللہ عنہم کی بہت بڑی شان ہے، جنت والے بھی ان پر سلام بھیجتے ہیں، پس ان سے اناد جنت اور اہل جنت سے اناد ہے۔ حکایت نمبر 793، دعا میں ایک ہاتھ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ دعا میں سردی کے سبب ایک ہاتھ باہر نکالا تھا۔ الہام ہوا، ایک ہاتھ اٹھایا، ہم نے اس میں رکھ دیا جو رکھنا تھا، دوسرا ہاتھ اٹھاتا تو اسے بھی بھر دیتے۔ سبق: اللہ سے دعا بڑے خلوص و اہتمام کے ساتھ مانگنی چاہیے، اس امید پر کہ اس بارگاہ میں جو ہاتھ اٹھے گا کبھی خالی نہ لوٹے گا۔ حکایت نمبر 794، بھیڑ اور شیر۔ ایک بھیڑ بڑی اونچی چھت پر کھڑی تھی، نیچے ایک شیر گزر رہا تھا۔ بھیڑ نے اسے دیکھ کر گالیاں دینی شروع کر دی۔ شیر نے گالیاں سنی تو کہنے لگا، تیری کیا مجال کہ تو مجھے گالیاں دے، یہ تو چھت مجھے گالیاں دے رہی ہے، یعنی چھت پر ہونے کی وجہ سے تو بے باک ہو گئی۔ سبق: کسی دنیاوی عہدے پر فائز ہو کر کوئی شخص اگر مولوی کو گالیاں دیتا ہے تو اس کی کیا مجال کہ وہ ایسا کرے، وہ تو اس کا عہدہ ہے جس نے اسے بے باک کر دیا ہے۔ حکایت نمبر 795، ایک نیک بی بی۔ ایک شخص ایک قبرستان میں گیا، ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا، تھوڑی دیر میں غافل ہو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک بی بی اس قبر میں سے فرماتی ہیں، اے خدا کے بندے، اس بلا کو میرے پاس سے دور کر دو، تھوڑی دیر میں جو آنے والی ہے۔ اس کی فوراً آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ قبر وہیں کھد رہی ہے اور سامنے ایک جنازہ کسی رئیس کا چلا آ رہا ہے۔ اس نے سب کو منع کیا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، خراب ہے، ایسی ہے ویسی ہے، غرض وہ لوگ باز رہے اور دوسری جگہ اس میت کو لے گئے۔ شب کو اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ بی بی فرماتی ہیں کہ خدا تجھے جزائے خیر دے، تو نے آگ کو میرے پاس سے دور کر دیا۔ سبق: اللہ کے نیک بندے انتقال کے بعد بھی زندہ ہیں، اس عالم کے حالات سے باخبر ہیں، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ کسی مرنے والے کے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے۔ حکایت نمبر 799، ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی صاحبزادی قبر پر روزانہ حاضر ہوتی، تلاوت قرآن عظیم کیا کرتی۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ جوش جاتا رہا، ایک روز حاضر نہ ہوئی۔ شب کو خواب میں وہ تشریف لائے اور فرمایا، ایسا نہ کرو، آؤ اور میری مواجہ میں کھڑی ہو جاؤ، یہاں تک کہ تمہیں جی بھر کے میں دیکھ لوں، پھر میرے لیے دعائے رحمت کرو اور پھر چلی جاؤ۔ سبق: اللہ والے اپنے انتقال کے بعد بھی دیکھتے اور سنتے ہیں، اپنے متعلقین کے حالات سے باخبر رہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے جانا صاحب قبر کے لیے موجب راحت ہوتا ہے، جو نہیں جاتے وہ اپنے مرنے والوں کے لیے موجب کلفت بنتے ہیں۔ حکایت نمبر 797، خدا کا خوف۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان شریف میں دن کو گھاس لا کر بیچتے، جو قیمت ملتی وہ درویشوں میں خیرات کر دیتے، خود تمام رات صبح تک نماز پڑھتے رہتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو بتائیے اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو کبھی نیند نہیں آتی؟ آپ نے فرمایا کہ وجہ یہی ہے کہ دم بھر آنکھوں کا رونا بند ہی نہیں ہوتا۔ اب تم ہی بتاؤ، جن کی یہ حالت ہو ان میں نیند کا گزر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ نماز پڑھ چکتے تو اپنے منہ کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیتے اور فرماتے کہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز الٹا کر میرے منہ پر مار دی جائے۔ سبق:
اللہ والوں کے دلوں میں اللہ کا خوف رہتا ہے، وہ ہر وقت خدا کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ وہ لوگ خدا کی عبادت کر کے اپنی عبادت پر ناز نہیں کرتے بلکہ عذر و نیاز ہی اختیار کرتے ہیں۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سنیں اور نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ کریں اور اس کاری خیر کا حصہ بننے کے لیے ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔